الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 کی ترجمہ اور تفسیر سنیں گے اور انشاءاللہ اپنا ایمان تازہ کریں گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دو بار فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ تفسیر میں ہے اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ عز و جل نے انہیں تورات میں یہ غیب کی خبر دی تھی کہ تم زمین میں یعنی سر زمین شام میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی اور جس طرح اللہ عز و جل نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع میں آیا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا، ظلم و بغاوت پر اترے اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سنبھلے، لیکن پھر دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے اور ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 5، ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے کچھ بندے بھیجے سخت لڑائی والے جنگجو، تو شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے اور یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہونا تھا۔ ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ تفسیر میں ہے کہ جب 2 مرتبہ کے فساد میں سے پہلی مرتبہ کے فساد کا وقت آیا تو فساد کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے تورات کے احکام کی مخالفت کی اور گناہ کے کاموں میں پڑ گئے اور حرام چیزوں کے مرتکب ہونے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ فساد کیا تو اللہ عز و جل نے ان پر بہت زور و قوت والے لشکروں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں لوٹیں اور انہیں قتل کریں، قید کریں اور ذلیل و رسوا کریں۔ چنانچہ ان مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، تورات کو جلایا، مسجد اقصی کو ویران کیا اور 70,000 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون سے تھے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو بدترین طریقے ہضمیت سے دوچار کیا وہ بخت نصر تھا، جس نے انہیں تہس نہس کر چھوڑا اور یوں وعدہ الہی پورا ہوا۔ آیت نمبر 6، ترجمہ کنز ایمان۔ پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے اور اپنا بھلا کرو گے اور برا کرو گے تو پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دے اور مسجد میں داخل ہو جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو غلبہ طاقت اور اقتدار و اختیار عطا کیا گیا تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم بھلائی کرو گے اور اس پر ثابت قدم رہو گے اور اسی بھلائی کے راستے پر چلتے رہو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے اور دوبارہ پرانی روش اپناؤ گے اور فتنہ فساد و نافرمانی کی زندگی گزارنے لگو گے تو اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب دوسری بار بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا وقت آیا اور انہوں نے دوبارہ وہی پرانی حرکتیں کرنا شروع کر دی اور انہوں نے پھر فساد برپا کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اہل فارس اور روم کو مسلط کیا تاکہ وہ انہیں قتل کریں، قید کریں اور اتنا پریشان کریں کہ رنج و پریشانی کا اثار ان کے چہروں سے ظاہر ہو۔ پھر ان مسلط ہونے والے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور اسے ویران کر دیا، اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر
انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پہلی نظر میں ہی مسلمانوں کے عروج و زوال کا سبب واضح ہو جائے گا کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا رہے تو دنیا بھر میں انہیں غلبہ، قوت اور اقتدار حاصل رہا اور انہیں لاسانی شان و شوکت حاصل رہی، اور جب سے انہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی میں سستی کرنا شروع کی اور حرام و ناجائز افعال میں مبتلا ہوئے، تب سے ان کی شوکت اور اقتدار زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس میں اسلامی ملکوں اور شہروں کو تباہی بربادی کے ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑا کہ لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل شہروں میں کوئی زندہ انسان نظر نہ آتا تھا، اور وحشی پرندے اور جانور ان کی لاشوں پر گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ پھر جب مسلمان اپنی بے عملی کو چھوڑ کر عمل کی طرف مائل ہوئے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے حرز جاں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں طاقت اور سلطنت عطا فرما دی، اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت بحال کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ اگر اب بھی مسلمان نہ سنبھلے اور انہوں نے اپنی عملی حالات کو نہ سدھارا تو حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مسلمان ہی غلبہ حاصل کریں گے، تو بے شک مسلمان ہی غلبہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار سب سے بڑا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔